بے شک آپ کا رب کہ بہترین خوب پیدا کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے. تم پریشان نہ ہو. میں پریشانیوں میں ہوں, میری پرابلم ہو گئی ہے, میرے پاس یہ نہیں ہے یا مجھے یہ تکلیف ہے, تو میرا کیا بنے گا؟ اللہ کے آگے جھک جاؤ, آنیسٹلی اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ. میں سمجھتی ہوں اس بات کو, جو گزر رہا ہوتا ہے نا وہی جانتا ہے کہ تکلیف کیا ہے اور وہ کس ذات کی تکلیف ہے. لیکن آپ اس وقت اپنے آپ کو یہ حوصلہ دیا کریں کہ نبیوں سے بڑھ کے تو کوئی نہیں تھا نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے باپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لے لیے. ہم دیکھیں ہماری آمنے سامنے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک شادی شدہ کپل ہے, بہت خوشی سے رہ رہے ہیں, لڑکی پریگننٹ ہے, ماشاءاللہ بچہ پیدا ہونے والا ہے, اور اچانک پتہ چلتا ہے کہ خامند کی ڈیتھ ہو گئی, تو ہم کیا کہیں گے؟ ہائے اس کے ساتھ تو کتنا ظلم ہو گیا, بچہ تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تو خامند کی ڈیتھ ہو گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں پیدا کیا ہم نے, مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو, جو کچھ اس کے درمیان میں ہے, مگر یہ کہ وہ حق کے ساتھ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ہر چیز کو جو کچھ پیدا کیا ہے اس سے کسی مقصد سے پیدا کیا ہے, تو اے انسان کیا تیرا مقصد نہیں ہے کوئی بھی؟ کیا تو صرف کھانے پینے, شادی کر کے بچے پیدا کرنے, بچوں کی خدمت کر کے بچوں کو بڑا کیا, چلو جی اس کے بعد بوڑھے ہو گئے اور چلے گئے, بس یہ تیرا مقصد تھا؟ اصل میں میرا اور آپ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا, اللہ کو ایک جاننا, اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حق ہم پہ رکھے ہیں دوسروں کے, ان حقوں کو ادا کرنا. اللہ نے جو اولاد ہمیں دی ہے یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کا حق ادا کرنا, کہ اس کو اللہ کا بندہ بنانا, اور ان کو اللہ کا بندہ بنانے سے پہلے خود اللہ کا بندہ بننا. لاسٹ نائٹ میں ان کو ملی تھی تو وہ مجھے بتا رہی تھی کہ اتنی جلدی سارا کچھ ہوا. کہتی کہ جیسے ان کی بہو تھی, وہ کہتی آ کے اس نے کہا کہ آپ باہر دیکھے پورا ایک دم سے بلیک ہو گیا ہے کیونکہ بارش بھی ہو رہی تھی. تو کہتی ہے کہ وہ دیکھتے دیکھتے اتنی تیز ہوا چلی کہ پوری فینس جو تھی ان کی وہ ٹوٹ گئی. اور کہتی وہ جو گھر میں آپ دیکھو ٹریمپلن ہوتا ہے جس پہ چھلانگ لگاتے ہیں بچے نا, اتنی بھاری ہوتی ہے وہ چیز, وہ اڑ کے چلی گئی. مطلب دوست لوگوں کے وہ فینس کیونکہ ٹوٹ رہے تھے تو وہ ایک گھر دوسرا گھر تیسرا گھر ایسے دور چلی گئی. ان کی جو گرل تھی, گرل کتنی بھاری ہوتی ہے نا, گرل بھی اڑ کے چلی گئی. اور میں ہنس رہی تھی, میں نے کہا آپ نے تو لاسٹ ٹائم بھی مجھے یہ بتایا تھا. میں نے کہا گرل آپ کی آوارہ ہو گئی, اس کو ویسے ہی نکال کے باہر کرو. ہنس رہی تھی. لیکن الحمدللہ باقی کوئی جان کا نقصان نہیں تھا. جو ہمارے جاننے والے تھے سب کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ بچت ہو گئی ہے اس طرح سے. تو اب لائٹ آ بھی رہی ہے بہت سے گھروں پہ, لیکن ہمارا ایریا جو تھا وہ اس میں صرف بارش ہی تھی. لیکن اللہ آگے بھی سب طرف خیریت رکھے, آمین ثم آمین. تو چلیے جناب اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے, کیونکہ آج ہم نے نئی سورہ بھی شروع کرنی ہے, اور بہت پیاری سورہ ہے, بے انتہا پیارے اس کے اندر پیغامات بھی ہیں. تو انشاءاللہ آج ہم وہ بھی دیکھیں گے. سب سے پہلے تو حدیث سے ہم شروع کرتے ہیں کہ 2 سیکنڈ جی, میں نے اس کو تھوڑا سا وہ نہیں کیا تھا. خیر اینیوے انشاءاللہ آئی ہوپ ایوری تھنگ ول بی فائن. اچھا ہم حدیث سے شروع کرتے ہیں. آج کی حدیث جو میں نے پک کی ہے وہ اس وجہ سے کہ اکثر ہمارے ذہن میں یہ کویسچن ہوتا ہے, اور ہم ایک دوسرے سے پوچھتے بھی ہیں کہ مشرکوں میں سے یا کافر جو لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں, وہ بھی اتنے نیک کام کرتے ہیں تو ان کا کیا ہوگا؟ مطلب وہ غریبوں کی اتنی ہیلپ کرتے ہیں, بلکہ ہم سے بہت زیادہ کرتے ہیں. آنیسٹلی میں کئی دفعہ سوچتی ہوں, مجھے یاد ہے جب میری امی پاکستان سے ادھر آئی تھی نا ملنے کے لیے, تو جب وہ لوگوں کو دیکھتی تھی باہر, دیکھیں ان کی جو غلط کپڑے پہننا یا اس طرح کی چیزیں یا جو بھی ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن انسانیت کے لحاظ سے نا وہ کہتی تھی کہ اتنے انوسنٹ لوگ ہیں یہ کہ ان میں کوئی بے ایمانی نہیں ہے, سیدھی سیدھی بات کریں گے. آپ بزنس میں اسپیشلی جب آپ دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ جو ڈیل ہوتی ہے وہ بالکل کلیئر, کوئی ہیرا پھیری نہیں, کوئی کچھ نہیں. کوئی چیز بائی کرنے جاؤ گے تب بھی وہ اتنی کلیئر ہر چیز ہے. تو وہ کہتی تھی سارا تو لگتا ہے اسلام ادھر ہی آ گیا ہوا ہے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پھر لوگوں کے دماغ میں یہ کویسچن ہوتا ہے کہ یہ تو اتنے نائس لوگ ہیں, تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ تو پھر میں نے سوچا کہ چلیے آج اسی کے بارے میں ہم حدیث بھی لے کے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
اس کے بارے میں کیا فرمایا تھا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2808. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ کافر جو ہے نا، وہ جو دنیا میں جب وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے، کوئی نیک کام کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو دنیا کی جو لذتیں ہیں نا، اللہ کی نعمتیں ہی ہوتی ہیں نا ساری کی ساری، دنیا کی جو نعمتیں ہیں نا، اس میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں. جو وہ نیک کام کرتا ہے اس کو بدلہ دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کی کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھتے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے کبھی یہ چاہا ہی نہیں ہے کہ اس کو جنت ملے. اس کے پاس وہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ آخرت میں جا کے میں نے حساب دینا ہے اور وہاں پہ مجھے جنت ملے گی کہ مجھے کیا ملے گا. تو اس لیے میں اتنے سے سینٹنس سے میں اتنا حیران ہو رہی تھی کہ دیکھیں دے ہیو نو کانسیپٹ، ان کو وہ چاہت بھی کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ نیک کام کر رہے ہیں دنیا میں. اور ہم مسلمان، ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کا آگے جا کے جواب دینا ہے اور وہاں پہ جنت و دوزخ کا کانسیپٹ بھی ہمارا کلیئر ہے. اس کے باوجود بھی آپ اپنے اراؤنڈ دیکھیں کہ جھوٹ، چوری، چغلی، اور پھر جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں کپڑا لینے کے لیے تو کیا بات ہوتی ہے. آپ دیکھیں عدلیہ کو، آپ دیکھیں اپنی سیاست کو، دیکھیں اپنی ہر چیز کو دیکھیں. ہم مسلمان ہو کے کیا کرتے ہیں کہ جن کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہے، ان کا تو ہے بھی نہیں، اس کے باوجود ان کا دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں. لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مومن ہے، یہاں پہ مسلمان کی بات نہیں، مومن کی بات ہو رہی ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ نیکی کوئی کرتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی نیکیاں آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں. مومن کی نیکیاں آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ اس کو اجر دے. اور دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اجر دیں، آمین ثم آمین. لیکن دنیا میں جو اس کو رزق ملتا ہے نا مومن کو، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کی وجہ سے ملتا ہے. جو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جن پہ وہ عمل کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے کام کرتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وجہ سے اس کو وہ رزق عطا کرتے ہیں. سبحان اللہ. بہت پیاری حدیث تھی، تو آئی تھاٹ کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں. اکثر جب ایسا کویسچن دل میں آتا ہے تو اس کا جواب بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے. تو آئیے جناب ہم شروع کرتے ہیں سورہ یوسف. سورہ یوسف جو ہے، ہاں جی، سب سے پہلے تو میں اس کا تھوڑا سا آپ کو شان نزول کا بتا دوں، پھر انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے بھی کہ یہ کب نازل ہوئی تھی. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سال تھا اس کو وہ کہتے تھے عام الحزن. وہ اس کو اس لیے عام الحزن کہتے تھے کہ وہ سال تھا جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی تھی، اور اسی سال ابو طالب کی بھی وفات ہوئی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو پروٹیکشن تھی، جیسے جب وہ گھبرا جاتے تھے، جیسے باہر لوگوں کے تانے اور جو کچھ بھی وہاں کے حالات تھی، یہ آخری سال تھے وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے. اس کے بعد یہ اس سے پہلے کی بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر ہوتے تھے تو ان کے جو ابو طالب ان کے چچا جو تھے، اتنی بڑی پروٹیکشن تھی کہ ان کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ایسے اٹھا سکتا تھا، اسی لیے تو وہ محفوظ تھے ابھی تک. اور اب کیا ہوا کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ہر ایک کو موقع مل گیا. اب نیکسٹ جو سردار آ رہے تھے وہ ابو لہب تھے، اور ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اگینسٹ تھے. اور اب وہاں پہ رہنا مشکل ہو گیا. اور پھر جب وہ باہر سے پریشان ہو کے گھر میں جاتے تھے تو بیوی اتنی خیال رکھنے والی اور اتنی تسلیاں دینے والی وہ بھی ختم ہو گئی. تو بہت پریشان تھے رسول اللہ. تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب میں طائف کی طرف جاتا ہوں، اور وہاں پہ میں لوگوں کو کیونکہ طائف جو ایریا تھا نا، وہاں پہ بڑے بڑے امیر لوگ، سردار تھے بیسیکلی، تو ان کو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دوں گا. اور اگر انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوچا تھا کہ وہ وہاں پہ مائگریٹ کر جائیں گے یا وہاں پہ رہ لیں گے. لیکن کیا ہوا تھا، طائف میں کسی نے ان کا پیغام نہیں سنا اس وقت. اور پھر وہی بات آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے، ان کے جو سردار تھے، انہوں نے جو بچے تھے اور جو ایسے اوباش قسم کے نوجوان ہوتے ہیں ان کو ان کے پیچھے لگا دیا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آوازیں کسی، پتھر مارے، اور کس طرح سے لہو لہان ہوتے ہوئے وہ طائف سے نکلے. اور 3 میل دور ایک باغ تھا جو شیبہ اور 2 بھائی تھے جو ان کا وہ باغ تھا جہاں پہ جا کے رسول اللہ نے پناہ لی تھی، اور وہاں سے پھر وہ لوگ واپس چلے گئے. اور وہ بڑا مشکل وقت تھا. اور
اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس مکہ جانا چاہ رہے تھے، آپ سوچیں ان کو کوئی پروٹیکشن نہیں مل رہی تھی، کیونکہ وہ قبائلی سسٹم تھا. اگر کسی کو کوئی پروٹیکشن میں نہیں رکھتا تھا نا، اپنی وہ امان نہیں دیتا تھا، تو وہ نہیں آ سکتے تھے، ان کی جان کو خطرہ تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھی بھیجا، اور پھر موتم بن عدی یہ تیسرا بندہ تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، اور کہ ان کو ان کی پروٹیکشن چاہیے. انہوں نے ان کو پروٹیکشن کا وعدہ کر لیا، بیکاز ہاشم جو تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں، اور عدی جو تھے یہ آپس میں نہیں، ناٹ عدی، ان کے جو دادا تھے ان کا نام تھا، میں آپ کو بتاتی ہوں تاکہ یوزلی آپ لوگ نوٹس لے رہے ہوتے ہیں. ہاں، نوفل دادا تھے موتم بن عدی کے، وہ اور ہاشم جو تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے، یہ دونوں بھائی تھے. تو پیچھے سے ان کا تعلق تھا، اور پھر ان کا جو قبیلہ تھا ان کی بہت عزت بھی تھی وہاں پہ. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ پروٹیکشن دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے مکہ واپس آ سکے تھے، ادروائز وہ مکہ میں واپس نہیں آ سک رہے تھے. اور پھر وہ جیسے ہی انٹر ہوئے، پھر انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، نفل پڑھے، اور اس کے بعد وہ گھر گئے، اور انہوں نے اور ان کے بیٹوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھرو آؤٹ ان کو اپنے اس میں حفاظت میں رکھا، اور اناؤنس کر دیا کہ یہ ہماری پروٹیکشن میں ہے. تو یہ بڑا مشکل ان کے لیے وہ سال تھا جس میں یہ سورہ نازل ہوئی تھی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کو کیوں نازل کیا، آپ یہ دیکھیں، غور کریں اس بات پہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی کیسی تسلیاں آتی تھی نا، کیونکہ یوسف علیہ السلام جو تھے، اب دیکھیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے نا، ایک تھے اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام تھے. اور اسماعیل علیہ السلام سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل تھی نا، آگے ہم نے وہ پڑھا ہوا ہے. تو یہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، جو ہم پڑھتے ہیں کہ 12 قبیلے بن گئے، 12 چشمے پھوٹے، اور وہ ساری جو ہم نے پڑھی تھی. 12 بیٹوں میں سے 10 بیٹے جو تھے وہ ایک ماں میں سے تھے، اور یہ 2 بھائی جو تھے نا، یوسف علیہ السلام اور ان سے چھوٹے بنیامین تھے. بنیامین جو تھے نا، یہ قرآن میں ان کا نام نہیں آتا، مطلب چھوٹے بھائی کی طرح آتا ہے، لیکن یہ تورا میں ان کا نام آتا ہے، اور وہاں سے ہی پھر وہ لیا ہوا ہے کہ اچھا ان کا چھوٹا بھائی کا یہ نام تھا. یہ 2 بھائی جو تھے یہ ایک ماں میں سے تھے. پھر ان کی سٹوری آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ کیا ہوا تھا اور ان کے ساتھ کیا کیا واقعات ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے اس کی ڈیٹیل اور سیکھتے جائیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا کیا احکامات رکھے ہیں. ہم دیکھیں گے سورہ یوسف جو ہے یہ مکی دور کی سورہ ہے. اس کی آیات جو ہیں 111 ہے. اس کے حروف 7166، ہاں آئی تھنک 66 ہی ہوتا ہے نا اردو میں. تو اس کے حروف ہیں. دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنی چاہے. تو دعا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی شان کے مطابق انشاءاللہ نیکیاں عطا کریں گے. اور اس میں 12 رکوع ہیں اور 1600 کلمات ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم شروع کرتے ہیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں کوئی ڈیٹیل نہیں بتائی ہے، تو ہم اس کو ایسے ہی رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس کا کیا میننگ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیونکہ اگر آپ کو تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل دیکھنی ہے تو آپ سورۃ البقرہ کا شروع میں نے اس کے بارے میں تھوڑی سی اور ڈیٹیل بتائی ہے. کچھ مفسرین نے اس کے بارے میں کچھ رائے اپنی بتائی ہوئی ہیں، تو آپ وہ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. لیکن زیادہ تر یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں نہیں کچھ بھی بتایا، تو ہم بھی ایسے ہی رکھتے ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْکَ آیاتُ الْکِتَابِ الْمُبِینِ، کہ یہ آیات ہیں کتاب مبین کی. اب یہاں پہ تھوڑی دیر رک کے آپ یہ دیکھیے کہ یہ صورت نازل ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور ان کی توسط سے یہ ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے، رائٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا نام لکھے نیچے، اور یہ رکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کہہ رہے ہیں، جیسے عائشہ مجھے کہہ رہے ہیں، اسما کو کہہ رہے ہیں، فاطمہ کو کہہ رہے ہیں، جو آپ کے نام ہے اس اپنے نام کے ساتھ رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کہہ رہے ہیں کہ عائشہ یہ آیات ہیں
اس کتاب کی جو مبین ہے، جو بینہ ہے. اب دیکھیں جو اسٹوڈنٹ ہے نا اس کے گرامر کے، ان کے لیے میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں، جن کو نہیں سمجھ آتی تو اس اوکے، اس فائن. یہاں پہ تل کا جو ہے نا، تل کا اشارہ ہے دور کا، بعید اشارہ ہے. ہاذا اور ہاذہ ہی قریب کا اشارہ ہوتا ہے کہ یہ جب ہم کہتے ہیں تل کا، ذالکا اور تل کا دور کا اشارہ ہے کہ وہ چیز، جیسے ہم کہتے ہیں نا. اب دیکھیں کہ سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہم اس کا ترجمہ کیا کہتے ہیں، یہ وہ کتاب ہے نا. تو ذہن میں آتا ہے جب اسٹوڈنٹ پڑھنا شروع کرتے ہیں، گرامر ان کو سمجھ آتی ہے، تو وہ یہ سوچتے ہیں کتاب تو ہمارے ہاتھ میں ہے، قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کتاب ہے، تو یہ کیا ہے؟ اچھا یہاں پہ آپ دیکھیے کہ وہاں پہ بھی یہی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تلک آیات الکتاب المبین. تو اس کا میننگ جو کچھ مفسرین نے یہ بتایا کہ یہاں پہ کتاب جہاں پہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کیونکہ لوح محفوظ میں قرآن پاک جو ہے وہ لکھا ہوا ہے نا. قلم کو کہا تھا لکھ، اور قلم نے لکھا، اور سب کی تقدیریں لکھ دی، سب کچھ لکھ دیا جو کچھ بھی دنیا میں رہتی قیامت سے پہلے ہونا تھا. تو یہ وہ کتاب ہے جو لوح محفوظ میں ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی. انشاءاللہ وہ بھی ہم آگے ڈیٹیل دیکھیں گے. اب یہاں پہ یہ تو کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو. اب دیکھیے یہ اس کی کون سی، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بتا رہے ہیں کہ عائشہ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ آیات ہیں جو ابھی تم پڑھو گے نا سورہ یوسف میں. اس کی ایک ایک آیا جو ہے یہ وہ آیا ہے جو کتاب مبین میں ہے، جو لوح محفوظ میں ہے، وہاں سے وہ نازل کی گئی. مبین کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں جیسے کہتے ہیں نا بینہ، روشن، کہ کتاب مبین یہ واضح کتاب کی آیات ہیں. واضح کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں اس میں احکامات واضح ہیں، اس میں حلال و حرام واضح ہے، اس میں ہدایت واضح ہے، اس میں یہ کتاب جو مبین ہوتا ہے نا جیسے روشن. اب دیکھیں روشن کیا چیز ہوگی؟ جو حق ہے وہ روشن ہے، جو نیکی ہے، جو ہدایت ہے وہ ساری روشن ہے. اندھیرے کس کو کہیں گے؟ ظلمات کو کہتے ہیں نا. اندھیرے، غم اندھیرے، برائیاں اندھیرے، غلط چیزیں اندھیرے، غلط نفس اندھیرے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورہ کے شروع میں ہی ہمیں یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ بینہ ہے، اس کی ایک ایک آیت بینہ ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا پاک پروردگار ہمیں قرآن کی سمجھ آ جائے، کیونکہ یہ کتاب بینہ ہے. آپ سوچیں جو خود نور ہے، اور مبین جو ہے نا یہ لفظ جو ہے، اب دیکھیے یہ متعدی اس کو کہتے ہیں. وہ بھی گرامر کے اسٹوڈنٹ کو سمجھ آئے گی، دوسرے اسٹوڈنٹ اس کو ایسے گزار لیں. متعدی اس کو کہتے ہیں کہ جو خود بھی نور ہے اور وہ دوسروں کو بھی نور دے، جو خود ہدایت ہے وہ دوسروں کو بھی ہدایت دے، جو خود اچھا ہے وہ دوسروں کو بھی اچھا کر دے. مطلب اس سینس میں آتا ہے. تو یہ وہ کتاب ہے جو نہ صرف خود ہدایت ہے، جو نہ صرف خود بینہ ہے، یہ اب کلیئرٹی اس کے اندر ہے، اور یہ دوسروں کو بھی کلیئر کرتا ہے. اس کے مائنڈ میں جو ڈاؤٹس ہوتے ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو کچھ بھی ہے اس کو کلیئر کرتا ہے. بہت پیاری آیا ہے. اس کو تو میں نے کتنی دیر تک غور کیا کہ مبین کا ورڈ جو ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بینہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ کتاب کیا چیز ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، کہ یہ کتاب جو ہے نا مبین اور واضح کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے. اب دیکھیے انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دماغ دیا ہے، ہم لوگ سوچتے ہیں. ہر انسان کی سوچ دوسرے سے فرق بھی ہو سکتی ہے، ہوتی بھی ہے. اب دیکھیے جتنی جب سے دنیا بنی ہے کتابیں لکھی جاتی ہیں، اس میں انسان جو ہے وہ اپنے کریٹر کو بیان بھی کرتے ہیں کہ ان کے مائنڈ میں کریٹر کیسے ہیں. کتنے اسلامک بکس بھی لکھتے ہیں، کچھ نے دوسری طرح سے بھی لکھی ہیں. کئی دفعہ ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ اچھا فلاں ایک نیوز میں آ جاتا ہے، یا ہمارے سارے جاننے والے بتاتے ہیں کہ فلاں آتھر کی کتاب نہیں پڑھنا، اس نے نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو اسلام کے اگینسٹ ہے، یا اس طرح سے. اب ایون دو اگینسٹ نہیں ہے، اب کوئی آپ سوچ لیں کہ اتنے لوگوں میں سے 10 لوگ ہیں جنہوں نے
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اپنے کریٹر کے بارے میں لکھا، اپنے اسلام کے بارے میں کتاب لکھی، لیکن ہر انسان کا دماغ فرق ہوتا ہے، ہر انسان کی انوائرمنٹ فرق ہے، اس کا علم لینے کا جو ہے کہ سورس جو جہاں سے لے رہا ہے، کہاں پہ وہ رہتا تھا، کیسے لوگوں سے ملتا تھا، کیسے اس کی ایک اپنی ذات ہوتی ہے جو اس کے اندر آتی ہے، تو اس کو کون یہ ویلیڈیٹ کرے گا کہ جو کچھ اس نے لکھا ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو وہ کون کرے گا؟ وہ یہی کتاب کرے گی۔ جو اچھائی، جو نیکی اس میں نیکی ہے وہی نیکی اصل نیکی ہے، جو برائی اس میں برائی ہے وہی اصل برائی ہے۔ ہاں کتابیں تو آف کورس مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت پیاری کتابیں ہیں، یہ ڈھیر لگا ہوا ہے کتابوں کا، لیکن جہاں پہ ہمیں تھوڑا سا بھی آئے گا نا کہ اچھا اس کے بارے میں کیا ہے، تو دلیل کہاں سے ملے گی؟ وہ اس کتاب سے ملے گی بس۔ اس کے علاوہ ہمیں قرآن اور حدیث دو ہی چیزیں ہمارے پاس ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ ہم نے اس کو نازل کیا قرآن جو عربی زبان میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ اب دیکھیے قرآن اس جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس کا نام بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے۔ اب قرآن کا دیکھیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ قرآن کہتے ہیں کہ جیسے یہ جو قرآن لفظ ہے نا، اپنے طور پہ اگر آپ اس کو دیکھیں نا تو یہ مصدر ہے۔ پھر آج آپ کو زیادہ نہیں میں عربی کا بتاؤں گی، آپ پریشان نہیں ہو جانا۔ مصدر کہتے ہیں کسی چیز، کسی فعل جو کرنے والا کام ہوتا ہے نا، فعل کہتے کام کرنے کو، اس کا نام ہوتا ہے۔ جیسے ہم کھاتے ہیں تو کھانا، بیٹھنا، اٹھنا، جاگنا، یہ والی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اس کو مصدر کہتے ہیں۔ تو قرآن جو لفظ ہے نا، یہ مصدر ہے۔ یہ مصدر کیسے؟ قرأ یقرأ سے مصدر ہے، اس کا مطلب ہے پڑھنا۔ اور آپ دیکھیے یہ فلان کے وزن پہ، فلان کہتی جس میں شدت ہوتی ہے، جس میں کثرت کا میننگ ہوتا ہے، اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ بہت پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اور کیونکہ جو فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ بہت سوتا ہے، ٹھیک ہے، یا بہت کھاتا ہے، تو ہم سونے والے کو ہم کہیں گے یہ تو اس کا نام ہی ہم نے سونا ہے، بھئی یہ تو سوتا ہی رہتا ہے، یہ تو سونا ہی اس کا نام ہے، اس کو ایک نام پڑ جاتا ہے جیسے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ ایک کوالٹی اس کی ذات بن جاتی ہے۔ تو قرآن پاک جو ہے یہ اتنا پڑھا جانے والی کتاب ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا نام ہی اس لیے رکھا کہ قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے۔ اور دیکھیے کتنی ہزاروں دفعہ ہم پڑھ لینا، اسے دل نہیں ایسا ہوتا کہ ہائے پڑھ تو لیا تھا، کیونکہ دنیا کی کتابیں آپ 2 دفعہ پڑھ لیں گے، 3 دفعہ پڑھ لیں گے، 4 دفعہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد ہوتا ہے کہ پڑھ لیے بس، اب اس کے بعد دل نہیں چاہتا۔ لیکن قرآن پڑھنے سے دل بالکل ایسے نہیں ہوتا کہ اب اتنی دفعہ پڑھ لیا، جتنی دفعہ پڑھیں گے تو اس کو پڑھتے جائیں گے۔ اس کے بارے میں ایک وہ پڑھی تھی کہ ایک جرمن سرجن تھے، ان کی سٹوری میں ساتھ ساتھ، کیونکہ قرآن کو میں سرچ کر رہی تھی تو اسی میں نے یہ دیکھا کہ ان کا نام تھا مورس بکائی۔ اب کیونکہ یہ نام جرمن نام ہے، ان کو ڈفرینٹ طرح سے پروننس کرتے ہیں، تو میں اپنی زبان سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان کا نام جو ہے وہ مورس بکائی تھا۔ اچھا اب یہ کیا تھے؟ یہ سرجن تھے۔ جب ان کے پاس مسلمان جو جیسے ہوتے ہیں وہ پیشنٹ آتے تھے تو ان کا علاج کرنے کے بعد یہ ایک ہی کویسچن سب سے پوچھتے تھے کہ جو تم ڈو یو بلیو ان قرآن، اور اگر مطلب قرآن تمہارا کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ سچ ہے، یا تم سمجھتے ہو نعوذ باللہ کہ یہ تم جو نبی جس کو تم مانتے ہو کہ انہوں نے خود ہی سے بنا لیا ہے۔ تو ہر کوئی یہ کہتا تھا نہیں، قرآن سچا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا۔ تو وہ آگے سے یہی جواب دیتا۔ اچھا یہ سٹوری اس نے خود اپنی لکھی ہوئی ہے کہ کیا ہوتا تھا، اور پھر یہ وہ سب کو کہتا تھا نہیں میرا خیال ہے کہ یہ تمہارے نبی نے یہ خود ہی سے گھڑ لیا۔ اب پیشنٹ ہوتے تھے، وہ آگے سے بحث نہیں کرتے تھے یا کچھ بھی، اسی طرح سے وہ کرتا رہا۔ پھر ایک دفعہ کیا ہوا کہ اس کے پاس شاہ فیصل جو وہاں کے ہیں سعودیہ کے نا، وہ بیمار ہوئے تو وہ ان کے پاس گئے علاج کرانے کے لیے۔ جیسے ان کا علاج کیا تو سیم کویسچن ابھی اس نے ان سے پوچھا کہ ڈو یو تھنک کہ یہ جو قرآن ہے یہ مطلب یہ صحیح ہے؟ تو انہوں نے کہا مطلب یہ تمہارے نبی جو ہے اس نے تو نہیں گھڑ لیا۔ تو شاہ فیصل نے ان کو پوچھا کہ کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا ہاں پڑھا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں پڑھا ہے، میں نے ترجمہ پڑھا ہے۔ انہوں نے کہا ترجمے کی بات نہیں کر رہا ہوں،
आई एम आस्किंग यू कि क्या तुमने कुरान पढ़ा है? तो कहते हैं कि मुझे ये बात एकदम मेरे दिल को लग गई और मैंने कहा कि मुझे ये सीखना है कि ये लैंग्वेज क्या है। मतलब मैं अल्लाह सुब्हाना ताला ने जिसमें ये नाजिल किया ना, मैं इसको पढ़ना है। कहते मैं घर आया आके अगले दिन मैंने एक टीचर फाइंड आउट किया कि मुझे पता चले कि कौन अरबी लैंग्वेज मुझे सिखा सकता है। तो ही सेड मैंने 2 साल 7 डेज अ वीक के संडे की भी छुट्टी नहीं की, एवरी डे 1 घंटा मैंने ये लैंग्वेज सीखी। और फिर 2 साल के बाद 740 आई थिंक उन्होंने बताया या कुछ ऐसे थे, मैं जो उन्होंने कहा कि मैंने इतने सबक जो है वो मैंने पढ़े। मैं लिखती इसलिए हूँ साथ साथ 730 असबाक उन्होंने कहा कि मैंने लिए और इस काबिल हो गया कि मैं अरबी खुद से पढ़ सकूं। तो कहते हैं जब मैंने कुरान को फिर पढ़ा और पूरा फिर जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि ये इंसान की किताब नहीं हो सकती, ये अल्लाह की किताब है। देन वो मुसलमान हुए और वो फिर इतने अच्छे मुसलमान हुए कि उन्होंने फिर उसके सेमिनार्स भी किए, कुरान की हकानियत पे बात की, लोगों को इसके बारे में बताया। और आप गौर ज़रा ये करें कि ये इतना मसरूफ़ बंदा सर्जन थे, एक दिन भी छुट्टी नहीं की। मैं अपने स्टूडेंट के लिए ख़ास तौर पे कह रही हूँ कि आप लोगों को 5 से अगर 7 आयात चली जाती हैं तो आपके धड़ाधड़ मैसेजेस आ जाते हैं। एक हफ्ते में 7 आयात अगर जाती है ना तो आप साथ ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बच्चे भी हैं, काम भी है, कैसे हम याद करेंगे। आप सोचें कि ये कुरान जो गैर मुस्लिम था उसको सिर्फ ये लगन थी कि मुझे पता तो चले इस कुरान में क्या है, क्योंकि अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना, हम तर्जुमा ही सिर्फ नहीं पढ़ते, हम इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं कि मेरे रब ने इस कुरान में हमें क्या कहा है ताकि हमारे लिए अमल करना आसान हो जाए। आप उसकी लगन देखें। इसलिए मैं कहती हूँ ऐसी चीज़ें जो होती है ना, हमें मोटिवेट करती हैं कि हम देखें कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसमें हमारे लिए क्या अहकामात रखे हैं। देखो अगर उसने किया था और फिर जब उसने पढ़ा तो हमें भी तो ये ज़ुबान आनी चाहिए, हमें भी पता होना चाहिए कि ये, क्योंकि मेरे रब ने इसको, अल्लाह सुब्हाना ताला क्या फरमाते, इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबियन अरबियन लअल्लकुम ताकिलून, के अरबी ज़ुबान में इसको नाजिल किया था। कि कुरान वो किताब, मैं कहती हूँ अल्लाह अकबर, कि जिस पैगंबर पे नाजिल हुई वो पैगंबर जो है वो अंबिया के सरदार, तमाम नबियों के सरदार, जिस ज़ुबान में नाजिल हुई, अल्लाह सुब्हाना ताला ने अशरफुल लुगात की ज़ुबानों की अशरफुल लुगात उसको कहते हैं। और फिर जिस ज़मीन पे नाजिल हुई उसको उम्मुल कुरा, जो फरिश्ता इसको लेके आया है, आप देखिए फरिश्तों का सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसको लेके नाजिल हुए। जिस महीने नाजिल हुए, तमाम महीनों से रमज़ान अफजल तरीन महीना। जिस रात नाजिल हुआ वो अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया कि 1000 महीनों से बेहतर वो रात है जो लैलतुल कदर है। और जिस उम्मत पे नाजिल हुआ, अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, बेहतरीन उम्मत। वो कुरान जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुरान, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान पढ़ता और सीखता और सिखाता है। जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहलुल अल्लाह कौन है, वो अहलुल कुरान ही तो है। जो अल्लाह वाले लोग वही हैं जो कुरान के साथ जुड़े हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि मैं और आप अगर कुरान के साथ जुड़े हुए हैं, हम उसका एक एक लफ्ज़ पढ़ने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें, वो नूर हमारे अंदर नहीं उतरेगा, वो लम्हे जो हैं वो अल्लाह सुब्हाना ताला को प्यारे नहीं होंगे। इस कुरान के साथ जुड़ जाना, इससे बड़ी कोई खैर ही नहीं है दुनिया में। अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहीं तो किसी की तो दुआ कबूल की है, तो हम कुरान से इतना जुड़े हैं ना। और अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ करें कि या पाक परवरदिगार, हमारा कोई लम्हा इसके बगैर ना जाए। हम सोचें भी तो कुरान सोचें। हम दुनिया के काम चलते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि काम को कुरान के साथ जुड़ेंगे तो कोई काम रुक जाना है। बच्चे भी पालने हैं, घरों को भी देखना है, खाने भी पकाने हैं, जॉब भी करनी है, सब कुछ करना है। और लेकिन सब कुछ के साथ साथ हमारे पास जो एक सोच होती है ना, वो कुरान होना चाहिए सारा वक्त हमारे ज़हन में कि अच्छा मैंने पढ़ना है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लास देनी होती है आप लोगों को, आज की क्लास ख़त्म होगी 1 घंटे के बाद, तो अगली क्लास का एक ज़हन के अंदर होता है कि मैंने वो क्लास देनी है। अच्छा उसकी आयात कौन सी है, क्या
सारा का काम होता है, पार्टीज में भी जा रही हूँ, फ्रेंड्स को भी मिल रही हूँ, खाने भी खा रही हूँ, पका भी रही हूँ, खिला भी रही हूँ, उसके बावजूद भी ये होता है कि वो माइंड के अंदर जो होता है ना, क्योंकि देखिए अल्लाह सुब्हान ताला का इतना बड़ा एहसान है, हमारा दिमाग जो है ना, ये आप सोचिए बर्तन है, उसके अंदर एक टाइम पे एक सोच रह सकती है, क्योंकि सोचें तो यूं आती है ना, आती जाती है, उसको रोक नहीं सकते हम लोग। हम जिस सिचुएशन में होते हैं, जैसे हालात होते हैं, हम वही सोचना शुरू कर देते हैं। तो वो सोच जो भी होती है ना, एक तरह की सोच कि अच्छा ये गलत हो गया, हाय ये हो गया, वो हो गया, वही सोच आती जाती है। अब एक टाइम पे क्योंकि एक ही सोच रह सकती है, तो फिर हम उसके, अगर हमने उसको पॉजिटिव कैसे करना है, ये कुरान ही उसको पॉजिटिव करेगा। देखिए अगर हम, फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, ये मैं क्यों आपको बता रही हूँ, क्योंकि अक्सर लोग डिप्रेशन में जब जाते हैं या सैड होते हैं या लंबा ही लटक जाते हैं वो चीज़ को लेके ना, कि हाय ये क्यों हो रहा है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, वो शैतान पूरी एक स्टोरी क्रिएट करा के हमें तकलीफ में डाल देते हैं। अब देखिए वो सोच तो हमारे माइंड के अंदर बैठती जा रही है ना, उसको तो हम, अब एक ही सोच है, तो अब क्या करें उसका। तो उसको अगर हम ये कहेंगे ना कि हाय नहीं मुझे, मैं तो ये समझ आ गई, मुझे मुझे नहीं इसके बारे में सोचना, ये सोच जो है ना, फॉर एग्जांपल बच्चा मेरा जो है वो नाफरमा, अल्लाह ना करे नाफरमान हो गया, तो नाफरमान, बस मुझे नहीं सोचना कि वो नाफरमान हो गया, मुझे नहीं सोचना उसने ये काम कर, बुरा काम कर लिया, ये कभी ना करना। इससे क्या होगा कि सोच और पक्की हो जाती है। हमने करना क्या है, अच्छी सोच को उसके अंदर डालना है, अच्छी बात को उसके अंदर डालना है, ताकि वो चीज़ हमारे अंदर से निकल जाएगी, तो वो पॉजिटिविटी, क्योंकि हमारे माइंड में जब आता है तो वही रिलीज करते हैं ना, सारे सेल्स रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी में, तो वो खुशी के, हैप्पीनेस के, मुतमईन होने वाले सेल्स रिलीज होंगे, हार्मोन्स रिलीज होंगे, सेल बोल रही हूँ, हार्मोन्स रिलीज होंगे, तो फिर इंसान जो है सेहतमंद हो जाता है, वो मोर पॉजिटिव सोचना शुरू हो जाता है। अल्लाह सुब्हान ताला ने सब चीज़ों का हल बता दिया कुरान में, तस्बीहात की आदत डालने। अगर कोई सोच आपको तंग करिए ना, क्योंकि वो सोचने जाना कोई नहीं, तो अच्छा अब मैं उसको निकालूं भी कैसे, तस्बीहात शुरू कर दें, अल्लाह अकबर की कर दे, सुबहान अल्लाह की कर दे, अस्तगफिरुल्लाह की कर लें, कोई भी ला इलाहा इल्लल्लाह की कर दे, करते जाएं तस्बीहात। आप सोचिए कसम से ऐसे कुछ जादू हो जाता है ना, जैसे लफ्ज़ तो नहीं बोलना चाहिए, क्या इतनी अच्छी चीज़ के लिए बोल रही हूँ, लेकिन जस्ट समझाने की खातिर कि माइंड क्लियर होना शुरू हो जाता है, एकदम इंसान का दिमाग दूसरी तरफ चला जाता है, और वो फिर उस ख्याल से हट जाता है। शैतान हटाना नहीं चाहता, दिलो दिमाग पे छा जाती है वो अंधेरा, क्योंकि अंधेरा छाता है, उसको कौन हटाएगा, ये कुरान हटाएगा, क्योंकि यही बैना है, यही मुबीन है। अल्लाह सुब्हान ताला ने इस सूरा में हमें जो मेन हमें पैगाम मिलता है कि कुरान, देखिए शुरू ही इससे हुआ ना कि ये रोशन है। अब देखिए कमरा है, कमरा छोड़े, आप सोचिए अंधेरी रात है, दूर कहीं, बहुत दूर कहीं इतनी सी लाइट भी होगी ना, तो वो भी हमें नजर आएगी, एक डॉट सा नजर भी आ जाएगा कि कहीं पे कोई चीज रोशन है। लेकिन आप सोचें कि रोशनी है पूरी तरफ, उधर अंधेरे भी आ जाते हैं ना, तो जब तक वो छाते नहीं है तो अंधेरे नजर कोई नहीं आते इस तरह से। रोशनी अपनी जमी रहती है, रोशनी इज वेरी स्ट्रांग, वो जमी रहेगी। एक दफा रोशनी अंदर आ जाएगी ना हमारे दिलों में, तो इंशाल्लाह शैतान हार जाएगा, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। और आप देखिए फिर अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया, क्योंकि अरबी जुबान, अरब क्या था, अरब जो है ना, ये हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद जो है ना, उनको अरबी कहते हैं, अरब के लोग हैं। अब ये जो थे ना अरबी, आपने अक्सर ये पढ़ा है कि ये क्या, ये दूसरों को सबको अजमी कहते थे, अजमी कहते हैं गूंगा। जैसे इनकी जुबान जो है वो इतनी रिच जुबान थी, क्योंकि ये शायर थे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इसीलिए तो ये शायर कहते थे ना। इसीलिए अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान ही का मौजज़ा दिया, हर नबी को जो मौजज़ा दिया था ना, वो उस वक्त की जो ऐसी चीज़ थी जिससे लोग बड़े इंप्रेस होते थे, और उनको लगता था कि दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट, जो इतनी तरक्कियाँ कर ली, तो अब ये हमने कर लिया, तो अल्लाह सुब्हान तआला उसी के अगेंस्ट मौजज़ा लेके आते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान का मौजज़ा था, वो इसीलिए था कि अरब लोग जो थे ना, ये बहुत बड़े शायर थे, इनको अपनी ज़ुबान पे बड़ा होता था। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने इसको अरबी ज़ुबान में नाजिल किया, क्योंकि इसमें फसाहत और बलागत है बहुत ज़्यादा, उसको समझना आसान हो जाता है। उसमें आप लोगों को, जब हम अल्लाह सुब्हान ताला बार बार कहते हैं ना, अफला यतदब्बरून, क्यों नहीं तदब्बर करते हो, कि दिलों पे कुफल पड़ गए हैं, तुम्हारे ताले लग गए हैं। तो जब हम तदब्बर करते हैं ना,
تو وہ کہتے ہیں، میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ جیسے پیاز ہوتا ہے نا، ایک ایک پتر اترتی جاتی ہے تو بندہ ڈیپر سوچتا جاتا ہے، او مائی گاڈ، اس کا تو یہ بھی مطلب، اس کا تو یہ بھی مطلب ہے، اس کو تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے پیغام دیا ہے۔ اور یہ کب لگے گا؟ جب ہمیں یہ ہوگا کہ یہ آیات تلک آیات الکتاب المبین، کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے نازل کی ہیں، تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میرے رب نے اس کے اندر مجھے کیا پیغام دیا ہے۔ لعلکم تاکلون، کہ شاید کہ تاکہ تم سمجھ جاؤ اس بات کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قرآن کو بینہ کیوں نازل فرمایا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ نحنو نقصو، ہم بیان کرتے ہیں، علیکا، آپ پر، کس پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بیان ہو رہا ہے۔ تو ناہنو کا لفظ آپ دیکھیں، اکثر ہوتا ہے نا کہ پھر بعض لوگوں نے جنہوں نے اعتراض کرنا ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں جی اللہ سبحانہ تعالیٰ تو واحد ہے، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ناہنو، ناہنو جو ہوتا ہے نا وہ ہم کے لیے ہے، مطلب زیادہ لوگوں کے لیے صیغہ آتا ہے نا، دو سے زیادہ، ہاں، ایک اور دو اور پھر تین، جیسے ہم اردو میں ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا، پھر ہوتا ہے ہم نے یہ کیا۔ عربی میں واحد ہوتا ہے، تثنیہ ہوتا ہے، اور پھر جمع کا صیغہ ہوتا ہے۔ ناہنو جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، تو لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جب ہمیں لینگویج کی سمجھ آتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے، اب پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں۔ تو مجھے یاد ہے کالج میں ہم لوگ اکثر ان کا مذاق اڑاتے تھے نا، وہ جو کہتے تھے ہم نے یہ کہا، تو ہم کہتے تھے ہم کون بھائی، آپ ہی اکیلی ہے، تو ہم کہتے تھے وہ اور ان کے پیٹ کے ملاپ۔ تو اللہ اکبر، تو اب اس طرح سے ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ میاں معاف کرے ہمیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، نحنو نقصو، ہم بیان کرتے ہیں علیکا، آپ پر، احسن القصصی، بہترین قصوں میں سے، بما اوحینا، اس وجہ سے کہ ہم نے وحی کی۔ پھر دیکھیں دوبارہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا ایمفیسس کرے، ہم نے وحی کی، ہم نے نازل کیا، احسن القصص، کہ بہترین قصہ۔ دیکھیں جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین قصہ کہیں گے وہ کتنا خوبصورت قصہ ہوگا، اس میں اتنے پیارے پیارے پیغامات ہمیں ملیں گے، اتنی پیاری سیکھ ملے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتی اس لیے اتنا بہترین قصہ کہ ہم نے وحی کی علیکہ، آپ کی طرح، ھذا القرآن، اس قرآن میں، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ، اور تھے آپ اس سے پہلے، لَمِنَ الْغَافِلِينَ، بے خبر لوگوں میں سے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قصے کا نہیں پتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قصہ ہم جو آپ کو بتا رہے ہیں اس سے پہلے آپ اس کو نہیں جانتے تھے، کیونکہ عرب کے لوگ جو تھے نا، قریش کے لوگ تھے، ان کو اس قصے کا نہیں پتا تھا۔ ان کو یہ پتا تھا جیسے عاد قوم تھی، سمود قوم تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جب جاتے تھے، جنگوں پہ بھی جاتے تھے، راستے میں آتے تھے تو کہتے ہیں یہاں سے تیزی سے گزر جاؤ، کیونکہ یہ ان کے ارد گرد کے ایریا کے قصے تھے، اور ان میں وہ قصے مشہور بھی تھے۔ they know about this، کہ اچھا عاد قوم کے ساتھ کیا ہوا تھا، سمود کے ساتھ کیا ہوا تھا، تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس قصوں میں وارن بھی کرتے ہیں کہ تمہیں تو پتہ ہے، کہ تم جانتے ہو، تمہارے اندر یہ قصے مشہور ہے، لیکن حضرت یوسف کا قصہ ان کو نہیں پتا تھا، کیونکہ وہ اس ایریا کا قصہ نہیں تھا۔ اب کیا تھا، کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ جو تھے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ یہ کہنے کے لیے کہ یہ سچے نبی نہیں ہیں، تو یہ گئے یہود کے پاس، مدینہ میں یہود تھے نا، تو ان کے پاس جا کے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی ایسے، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ یہ اہل کتاب ہے، تو آپ ہمیں کوئی ایسی بات بتائیں جو آپ کی کتاب میں ہے، لیکن ہمارے اندر وہ قصہ عام نہیں ہے، یا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس قصے کے بارے میں، تو ہم جا کے یہ پوچھیں۔ اور پھر کئی جگہ پہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ قصہ بتائیں، اور کئی جگہ پہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا، پھر یہود نے ان کو کہا کہ تم یہ کویسچن ان سے پوچھو کہ جو تھے، ہاں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، کہ وہ لوگ جو تھے وہ تو اس زمانے کے وہ تھے نا، اہل کتاب تھے، یہودی تھے، کہ یہودی تو فلسطین میں رہتے تھے، تو وہ مصر میں کیا کرنے گئے تھے، وہ وہاں پہ کیسے تھے؟ تو ان کے پاس جواب نہیں ہوگا، تو وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے، ان کو نمبر ایک یہ کہ ان کو حضرت یوسف کا نہیں اتنا پتا کہ وہ کون تھے اور ان کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا اور کیسے نبوت ملی تھی، اور نمبر دو یہ کہ ہم یہ پوچھیں گے کہ بھئی یہ تو بتاؤ کہ وہ تو فلسطین میں تھے، تو وہ وہاں پہ کیا کرنے گئے تھے، کنعان تھا نا ایریا جہاں پہ رہتے تھے، تو وہ اس کے بعد مصر میں کیسے پہنچ گئے تھے؟ تو جب آ کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کویسچن پوچھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہ قصہ، احسن القصص جس کو کہا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قصہ نازل فرما دیا، اور پوری ڈیٹیل میں، اتنی ڈیٹیل میں یہ قصہ تورا میں بھی نہیں تھا،
वहाँ पे डिफरेंट एंगल से बताया हुआ था। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक एक बात बैना मुबीन का लफ्ज़ आ गया ना कि बैना बयान कर दी, तो इससे वो शर्मिंदा हो गए, उनको पता चल गया कि ये तो उनको पता है इस बात का। अब हुआ क्या कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं इज़ क़ाला, जब कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ली अबी ही अपने बाप से, या अबती ए मेरे अब्बा जान। अब ये भी देखिए कितना प्यारा लफ्ज़ लगता है ना, या अबती। अगर आम तौर पे अगर यहाँ पे देखें तो या अबी आता है, ए मेरे बाप। अबती बहुत मोहब्बत से जैसे पुकारते हैं ना बाप को, इस तरह से उन्होंने पुकारा। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे ये 4000 साल पहले का किस्सा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एज इट इज़, आप देखें कि ये किस्सा जब आप सुन रहे होंगे ना तो आप इसको विजुलाइज भी कीजिएगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे ये 12 साल के थे उस वक़्त, और अपने बाप के पास आते हैं और आके अपने बाप से कहते हैं या अबती ए अब्बाजान इन्नी राईतु, कि मैंने देखा है अहद आशरा 11 कौकबन सितारों को, व शम्स वल कमर, और सूरज और चांद को, राई तो हम देखा है मैंने उन्हें, ली साजिदीन के वो मुझे सजदा कर रहे हैं। राइट। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम 12 साल के बच्चे हैं, अभी नबूवत नहीं मिली है उनको। राइट। अब देखिए कि बाप भी अब पूरे किस्से में आपने ये बात ज़हन में रखती है कि बाप भी नबी और दादा भी नबी और परदादा भी नबी। राइट। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जाके मिल रहे ना, परदादा उनके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे और यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे ये। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अल्लाह अकबर, मैं कहती हूँ ये देखें इतनी मुसीबतें, बेसिकली इतनी मुश्किलों में इनकी बचपन का ज़माना, फिर बिके, फिर ग़ुलाम होके कैसे इन्होंने अपना वक्त गुजारा, और फिर इतना अरूज उनको बाद में मिला। लेकिन वो वक्त कोई थोड़ा वक्त नहीं था जब ये जेल में भी रहे थे। हम कितनी जल्दी अपनी परेशानियों से घबरा जाते हैं ना कि अभी कब से तो तस्बीह कर रही हूँ, तो कब से आप बताएं कि कौन सी दुआ मांगूँ, तो अब कितने दिन तो हो गए दुआ मांगते हुए। अब यहाँ पे हमने क्या सबक लेना है कि हमने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सब्र को देखना है। हमने देखना है कि किस तरह से उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला की कितनी मुश्किलों में भी अहकामात मानने नहीं छोड़े। असल बात हमने सीखने की ये है कि मुश्किलें जब आती हैं ना, कई दफ़ा होता है कि इंसान इतना टूट जाता है कि वो कहते हैं कि हाय मेरे से तो नमाज भी नहीं पढ़ी जाती, अब नहीं दिल चाह रहा, बस मैं ही क्या रह गई हूँ, मेरे से अब नहीं उठा जाता, मैंने नहीं ये करना। मतलब जब कोई मुश्किल आती है तो सबसे पहले हम यही चीज़ें हमारी छूट रही होती है। या फिर जब खुशियाँ आती हैं इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि खुशियों में भूल जाते हैं। सबसे बड़ी बात, अच्छा नमाज का टाइम गुजर गया, हाय मैं तो मसरूफ़ इतनी थी, बाज़ार गई थी, ये लिया वो लिया। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि इतनी मुश्किलों में भी उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात मानने नहीं छोड़े, और फिर अल्लाह के इनामात कैसे हुए थे। अब ये अपने बाप को ख्वाब सुना रहे हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि मुझे 11 सितारे हैं और सूरज और चांद है जो मुझे सजदा करें। अब देखिए सूरज और चांद सजदा ख्वाब भी में देखा होगा डेफिनेटली, या तो सूरज और चांद है, ये सितारे उन्होंने कोई जिस्म में देखा होगा कि अपना लिया, और उसमें वो ये सजदा जो है ना, ये तज़ीमी सजदा होता था। वो पहली उम्मतों में ये जायज़ था, लेकिन हमारी मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की उम्मत पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसको हराम कर दिया, मना कर दिया। राइट। तो या तो फिर ये देखा होगा कि सूरज चांद सितारे सारे ज़मीन पे आके जैसे वो हैं, तो और नीचे आके पाँव के पास आ गए हैं, तो लगा कि वो उन्होंने उनको सजदा किया है। अब ये अपने फादर को, अपने बाप को उन्होंने जब ये ख्वाब सुनाया तो उन्होंने कहा, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा या बुनैया, ए मेरे बेटे, ला तक़सुस रुया का, कि ना तू बयान कर ख्वाब अपना, अला इख्वती का, अपने भाइयों पर, फ़यकीदु लका कैदा, तो वो चाल चलेंगे तेरे खिलाफ, तेरे लिए एक चाल। इन्न शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, के बेशक शैतान जो है वो बहुत बुरा दुश्मन है। मुबीन देखें यहाँ पे भी वही वर्ड आया कि खुला, बिल्कुल क्लियर दुश्मन है तुम्हारा, और इंसान का वो दुश्मन है। अब यहाँ पे देखें कि हमें क्या सबक मिलता है कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने उनको जो कहा कि तुमने ये ख्वाब अपने भाइयों को नहीं सुनाना। ठीक है। हमने
آج سے پہلے جو قصے پڑھتے ہیں، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھا یا جو بھی ہم نے لوط علیہ السلام کا پڑھا، تو دشمنی باہر کی طرف تھی، باہر کی طرف تھی، مطلب جو لوگ جن کو بھی وہ پیغام دے رہے تھے یا باہر کے لوگ تھے وہ ان کے دشمن ہو جاتے تھے۔ یہاں پہ دشمنی کہاں پہ آ رہی ہے؟ یہاں پہ دشمنی اپنے گھر میں آ رہی ہے۔ یہ سیکھنے کی بات ہے بہت بڑی، کیونکہ بھائی جو تھے وہ حسد کر رہے تھے اپنے ہی بھائی سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں کیا اتنا بڑی بات سکھا دی کہ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں کیونکہ انسان جو ہے نا اس کے ساتھ شیطان تو لگا ہوا ہے۔ اب ہوتا کیوں ہے؟ یہ حسد تھا جو ان کے بھائیوں میں سگوں میں ہو گیا۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم یہاں پہ جو اتنا بڑا سبق ہے نا کہ اچھا اپنے سگے بہن بھائی، اپنے کزن، چچا کے بیٹے، خالہ کے بیٹے، ماموں کے بیٹے، ان رشتوں میں اور ایون بڑوں میں بھی یہ جو حسد آ جاتا ہے، یہ تو نبی مطلب تھے نا۔ اب دیکھو کہ وہ جو حسد کر رہے ہیں نا بھائی، وہ بھی نبی کی اولاد ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم سوچیں نہیں یہ تو بہت ایسا ہے تو یہ نہیں کر سکتے، نہیں، یہ ایسی چیز ہے کہ جو ہو سکتی ہے۔ اور اس کو ہم نمبر 1 یہ کہ ہم دیکھیں پہلے کہ حسد کیوں ہوتا ہے، نمبر 2 یہ دیکھیں کہ اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں 2 ہی چیزیں نا، ایک حسد کرنے والا اور ایک جس پر حسد کیا جاتا ہے۔ ہم آج یہ دیکھیں گے کہ کئی ہم حسد کرنے والے ہیں یا حسد جس پہ کیا جا رہا ہے ہم ان میں سے ہیں، تو آپ حیران ہوں گے بہت سی چیزیں دیکھیں کہ ہم دونوں میں سے ہو جاتے ہیں۔ کئی دفعہ دیکھیں حسد کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی ریزن ہوتی ہے بغض، عداوت، تکبر، غرور، سرداری کی خواہش یا برا نفس۔ کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے۔ اب ایک میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں، اور اس میں سے سب سے برا جو چیز ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے عداوت و بغض۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کا ایک پہلو یہ ہوگا کہ اگر فار ایگزامپل میں ہوں، رائٹ، میرے انڈر کوئی کام کر رہا ہے یا پھر مجھے انڈر نہ بھی کام کر رہا ہو، مجھے لگ رہا ہے کہ میں کہیں پہ گئی ہوں، مطلب میں بےزتی کر سکتی ہوں، میں کسی کو بھی کوئی بات ایسے جو اس کو لک ڈاؤن، بےزتی، لک ڈاؤن کرا سکتی ہوں۔ اگر مجھے کسی نے کوئی بات کہی اور میں نے اس کی انسلٹ کر دیا، اس کا مذاق اڑا دیا یا اس کو لک ڈاؤن کرایا، اب وہ جو دوسرا بندہ ہے جو میرے سامنے ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ مجھے آگے سے جواب دے سکے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے دل میں وہ غصہ رکھے گا، اور وہ جو غصہ ہے نا وہ اس کا آہستہ آہستہ کیا غصہ ہو گیا تو اس کو وہ شخص ہی برا لگنا شروع ہو جائے گا۔ اس کو پھر اس کے اندر کیا ہوگا کہ جب وہ کوشش کرے گا کہ اس کی کوئی ایسی بات پتہ چلے گی نا جو اس کو خراب کرنے والی ہوگی یا اس کو نقصان دینے والی ہوگی، تو اس کو بڑی خوشی ہوگی، اور خوشی میں وہ اپنے آپ کو تسلی کیسے دے گا؟ میں اپنے آپ کو تسلی کیسے دوں گی کہ دیکھا میں نے تو اس وقت اس کو جواب نہیں دیا تھا، اللہ نے میرا بدلہ لے لیا، رائٹ؟ اس طرح کے خیالات ہمیں شیطان ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے اور ہم تسلی میں آ جاتے ہیں، اور پھر حسد جو ہے وہ پلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تکبر دیکھے کہ کسی انسان میں اتنا تکبر ہو جائے کہ میں اتنی بڑی چیز ہوں اور میرا خاندان میں میرا اتنا نام ہے، مجھے سارے اس طرح سے سمجھتے ہیں۔ اچھا میرے مقابلے میں کوئی ایک اور آگے کزن آ گیا جس کا ماشاءاللہ کاروبار بہت اچھا ہو گیا، تو ایک دم سے یہ ہوگا کہ اچھا یہ تو میرے مقابلے پہ آ گیا ہے، یہ بھی اس کو بھی اس طرح سے، تو وہ اچھی فیلنگ نہیں ہوتی ہے۔ اچھا یہ تکبر کے لیے نا آپ کو اپنے آپ سے کوشچن اکیلے کرنا پڑے گا، کسی کے سامنے تو مان کے نہیں دینا ہوتا ہم نے۔ تو اس لیے میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ہمیں بجائے اس کے کہ ہم دیکھیں کہ اس تکبر جس میں کیا تھا یا حسد جس پہ ہوا ہے تو ہم ایک دم سے مظلوم بن جاتے ہیں کہ ہاں ہمارے ساتھ ایسے ہو سکتا ہے، ہمارے ساتھ فلانے نے بھی ایسے کیا تھا، حسد کر کے نظر لگا دی، یہ کر لیا، لیکن کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی کر سک رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ اب نیکیاں تو دیکھیں نا، ہم نے نماز پڑھی، ہم نے سارا بھاگ کے زکاتیں بھی دی، صدقے بھی دیے، حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، ساری نیکیاں اکٹھی کی، اور ایک حسد کر کے ہم نے ساری ختم کر دی، بالکل بینکرپٹ ہو گئے۔ اتنی بڑی بات، تو ہمیں تو یہ دیکھنا ہے نا کہ اگر کہیں یہ بیماری ہمارے اندر تو نہیں ہے، اور یہ بیماری ایک دفعہ آ جائے تو اس کو نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور تکبر آ جاتا ہے۔ پھر دیکھیے سرداری،
کہ جیسے یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی عہدہ مل گیا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ واہ واہ، اور اتنے لوگ اس کو واہ واہ کرنے والے مل جاتے ہیں کہ جی آپ کو تو اتنی بڑی آپ پہ کرم ہو گیا، تو آپ تو یہ بن گئے، تو آپ وہ بن گئے. پھر اچانک خاندان میں کسی اور کو فار ایگزامپل مل گیا، یا اپنے دوستوں میں کسی اور کو مل گیا، تو وہ ایک اندر سے عجیب ہوتا ہے کہ ہاں اس کو بھی مل گیا ہے. یہ کہ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ جو عروج کی چیز ہے نا، عروج اس کا ایک ورڈ تھا، میں آپ کو وہ بھی بتاتی ہوں. کدھر گیا؟ دیکھو میں اتنی چیزیں لکھتی ہوں نا کہ اینڈ میں جب بتانے کا وقت آتا ہے نا تو پھر میں خود ہی سے گھبرا جاتی ہوں کہ میں نے کدھر کدھر لکھا ہوا تھا. چلے کوئی نہیں، میں اپنی زبان میں آپ کو بتاتی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تو قرآن پاک کے بارے میں، اچھا جی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اندر وہ خواہش رکھی ہے کہ وہ اس کو عروج اچھا لگتا ہے، اس کو بلندی اچھی لگتی ہے، رائٹ. تو وہ بلندی میں جب وہ شیطان کیا کرتا ہے کہ اس کو اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر اس کے مقابلے میں کوئی ایک اور بھی بلندی کی طرف اس کو لگتا ہے کہ میرے سے بلند ہو رہا ہے، تو اس کو وہ فیلنگ اچھی نہیں لگتی ہیں، اور وہ جو فیلنگ اچھی نہیں لگتی وہ اس کی حسد میں بدل جاتی ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو جاننے والے تھے، ہمارے کٹھے تھے، ہم لوگ تو اکٹھے رہا کرتے تھے، بچے اکٹھے پیدا ہوئے، چلو جی بچے بڑے ہو گئے تو اس کو دیکھو ان کا تو کاروبار کہاں سے کہاں چلا گیا، تو اب اس کی تو دیکھو یہ حالت ہو گئی ہے، اس سے جیلسی ہونی شروع ہو جاتی ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ پہلے ہم علاج کرتے ہیں، پھر ہم ادھر پھر واپس اس کے اوپر جاتے ہیں. علاج یہ ہے کہ سب اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے نا، سب سے بڑی بات کہ یہ بندہ سوچے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی بڑی نعمتیں دی ہیں نا، اتنے بڑے امتحان بھی ہیں، اتنے بڑے سوال بھی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جا کے ہم نے جواب دینا ہے. تو ایک تسلی ذہن میں ہو جاتی ہے کہ چلو اگر ہمیں کم بھی دیا نا تو ہمارے حساب بھی کم ہے، تو ایک تسلی انسان کے اندر آ جاتی ہے. دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں نا، پھر انسان اس وقت یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے میرے اوپر تو اتنے کرم کیے، میں وہ یاد کرے اپنی ساری نعمتوں کو. یہ میں آپ کو اس لیے علاج بتا رہی ہوں کیونکہ جب ہمیں پتہ لگتا ہے نا کہ ہاں اچھا، اس کا ایک ٹیسٹ ہے. آپ کو جب کسی کے بارے میں کوئی پتہ چلتا ہے کہ جاننے والے ہیں یا دور کے فرینڈس ہیں یا خاندان میں، اگر کسی کی کوئی نیوز ایسی آتی ہے جو ٹھیک نہیں ہے، تو کیا آپ اس پہ آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ اپنی ذات کے ساتھ، آپ کسی کے سامنے نہیں ظاہر کرے، کیا آپ اس سے یہ کہتے ہیں کہ اچھا اس کو بھی پتہ چلا ہے، اتنا سر کھایا ہوا تھا، اس نے بھی تو طوفان اٹھایا ہوا تھا، اچھا اس کے ساتھ بھی اس کو پتہ تو چلے نا کہ کیا ہوا ہے. یہ ریئیکشن ہوتا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ ہائے بیچارے نے تو اتنے اچھے حالات دیکھے ہیں، اس کے ساتھ تو اللہ نہ کرے کچھ ایسے ہو. کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ وہیں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے اندر کیا چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، تاکہ ہم وہیں پہ ان کو ختم کر دیں. اور یہاں پہ تو یہ حسد بھائیوں کا ہے جو گھر کے اندر ہے، اور حسد اتنی بری چیز ہوتی ہے جو انسان کو قبر تک لے جاتا ہے. کیونکہ بھائیوں نے بھی یہی کیا تھا کہ حسد کی وجہ سے کہ اس کو قتل کر دو، اس کو پھینکو، اس کو کنویں میں پھینک دو. کنویں میں پھینکنا انہوں نے بہتر، مطلب جو پہلا تھا کہ قتل کریں گے، سیکنڈ تھا کنویں میں پھینکیں گے. ان کو لگا کہ یہ بہتر ہے، چلو یہ والا کر لیتے ہیں. پہلے تو ان کا یہی پلان تھا نا. تو اتنی بری چیز ہوتی ہے کہ انسان کا ہوتا ہے کہ یہ تو بندہ ہی نظر نہ آئے، یہ ختم ہی ہو جائے یہ، اور اسی پہ تو نظریں بھی لگتی ہیں. اب دیکھیے آج کل آپ اور میں اس بات کو بھی جانتے ہیں، 4 چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں نا، سب سے پہلے ہم میڈیا پہ لگا دیتے ہیں. ہم کوئی نہ فیس بک میں لگا دیں گے، ہم یوٹیوب میں لگا دیں گے، یا ہم جو بھی اپنے جاننے والوں کو وی وانٹ ٹو شو آف کہ یہ ہمارے ساتھ ہو گیا، تو ہم یہ کر رہے ہیں، تو ہم یہ کر رہے ہیں. دیکھیں ایک میں آپ کو یہاں پہ چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں. ون آف میرے جاننے والے تھے، ان کے ماشاءاللہ 5 بیٹے، 5 کے 5 ماشاءاللہ اتنے پیارے. تو وہ اکثر نا اپنی پکچرز لگا دیتی تھی، پورے 5 بچے تیار ہیں، خود بھی اس طرح سے تیار ہے. تو وہ ان کی جاننے والی جن کے پاس اللہ نے یہ کمی رکھی تھی، اولاد نہیں تھی، تو اس نے بلکہ اس کی اچھی نیت تھی، اس نے اپنی دوست کو کہا کہ پلیز تم ایسے نہیں لگایا کرو، تمہیں تو لگتا ہے نا کہ کوئی بات نہیں، مطلب آپ خوشی سے لگا رہی ہو، تمہیں نہیں پتا ہوتا کہ کس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کمی میں رکھا ہے، تو اس کے دل میں کیا چیز آتی ہے. میں نہیں چاہتی ہوں کہ تمہیں نظر لگ جائے، میں نہیں چاہتی ہوں کہ یہ چیز تمہارے لیے تم تو کر رہی ہو، اس کا اثر تمہارے بچوں پہ آ جائے، وہ بےچارے بھگتیں گے، تو نہ لگاؤ. تو شی واز سو مچ اپسیٹ. اس نے اس کی شکایت میرے ساتھ کی کہ دیکھو
وہ ایسے مجھے کہہ رہی تھی، میں اس کو یہ بتا رہی تھی کہ بچہ وہ اس کے دل میں تمہارے لیے اچھا تھا، اس وجہ سے اس نے بتایا۔ اور لوگ نہیں بتاتے، خاوند کے ساتھ اچھے اچھے وہ گھر میں بھڑلے لڑائی ہے لیکن اچھی اچھی تصویریں پوسٹ ہوتی ہیں، اور دوسرے کو دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ اوہو اس کے تو مطلب بہت ہی حالات ایسے۔ دیکھو میرے تو میاں مجھے سیر پہ بھی نہیں لے کے جاتا، میرا میاں مجھے عمرے پہ بھی نہیں لے کے جاتا، میرا میاں تو یہ نہیں کرتا، اور ہم لوگ دھڑ 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 دوسروں کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہر کوئی اس لیول پہ نہیں ہوتا کہ وہ برداشت کر لے یا وہ دوسرے کی خوشی سے خوش ہو جائے۔ جب وہ نہیں ہوں گے تو پھر گھروں میں مشکلیں آتی ہیں، پھر نظریں لگتی ہیں، پھر اور یہ کوئی غلط بات نہیں میں کہہ رہی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ نظر جو ہے وہ جو اونٹ ہے نا اس کو ہانڈی تک لے جاتی ہے، یہ حال ہو جائے قبر تک لے جاتی ہے بندے کو، لیکن ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ بڑے بوڑھے کہتے تھے نا نیوے نیوے ہو کے چلو، یا ایک تو مجھے یاد ہے وہ کہتے تھے کہ کھانا یوں نہ کھایا کرو، یوں کر کے کھایا کرو کہ کسی کو یہ بھی نظر نہ آئے۔ اس وقت نہیں سمجھ آتی ہے، بعد میں سمجھ آتی ہے کہ وہ بالکل ٹھیک کہتے تھے کہ حسد، یہاں پہ حسد کس چیز کا تھا؟ محبت کا حسد تھا، باپ کی زیادہ توجہ کا حسد تھا۔ اور اس کے بڑے بڑے ڈیفرنٹ لیول ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس سے کہ ہم کس طرح سے اسے بچیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حاسد آدمی میری نعمتوں کا دشمن ہے، میرے فیصلوں پر ناراض ہے، اور بندے پر میری تقسیم پر خوش نہیں ہے۔ یہی ہوتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، اسی پہ اپسیٹ ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ وہ بندے کو اونچا درجہ دے گا، اس پہ ناراض ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں زیادہ عطا کی ہیں، اس پہ ناراض ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ہمیں بتایا بھی کہ سب سے پہلا حسد کس نے کیا تھا؟ ابلیس نے کیا تھا دنیا میں، ابلیس نے آسمان پہ کیا تھا، دنیا میں حابیل قابیل نے کیا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا کہ تو جا، تو مردود ہے، اور وہ بندہ وہ جنوں میں سے تھا اور اتنی عبادت گزار تھا کہ فرشتوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، اور ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر دی تھی۔ اور کیوں نافرمانی کی تھی؟ کہ میں بہتر، تکبر تھا، میں بہتر ہوں اس سے، اور مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ رتبہ نہیں دیا، اور اس کی خاطر مردود ہو گیا۔ اتنا برا حسد۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ایک بتاتی ہوں میں آپ کو، ایک اور بڑی پیاری حدیث تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف 2 آدمی پر رشک کرنا جائز ہے۔ ایک وہ جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک عطا کیا اور وہ دن رات اس سے قیام کرتا ہے، سبحان اللہ، اور ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ دن رات اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس پہ رشک کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حاسد، یہ والا میں نے آپ کو بتا دیا ہے نہ، اس کی نعمت اس کا، ہاں یہ والی اچھی بات تھی جو میں نے آپ کو بتانی تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے بھائی کو کوئی نعمت عطا کرے تو اس میں تیری 2 حالتیں ہیں، ایک یہ کہ تو اس نعمت کو ناپسند کرے، اور چاہے کہ وہ اس کے پاس نعمت نہ رہے تو یہ حسد ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے کلیئر طرح سے سمجھ لیا نا۔ میں اس کے اتنے پوائنٹس سے آنیسٹلی جب میں لکھنے بیٹھی تھی میں نے کہا یہ تو پوری کلاس ہی اس کے اوپر ہو جائے گی۔ میں کوشش کر رہی ہوں کہ وہ چیزیں جو ہمیں کیور کر سکیں۔ میں آپ کو دوسرا والا حسد کی طرف نہیں لے جا رہی ہوں کہ جیسے ہمارا فوراً مائنڈ سیٹ دوسری کی طرف چلا جاتا ہے کہ ہاں وہ مجھ سے حسد کرتا ہوگا، ہاں وہ میرے ساتھ ایسے، وہ بات نہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں ہمارے اندر سے یہ بیماری ہم کیسے نکالیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے بھائی کو کوئی نعمت عطا کرے اور تو اس نعمت کی پھر 2 حالتیں ہیں کہ وہ نعمت تجھے ناپسند ہو، اور چاہے کہ وہ نعمت اس کے پاس نہ رہے تو یہ حسد ہے۔ دوسرا یہ کہ نہ تو اس کی نعمت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے وہ تجھے بری لگے، اور نہ ہی اس نعمت کا تو زوال چاہے، لیکن تو یہ چاہے کہ مجھے بھی اس جیسی چیز مل جائے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اندر جو رشک پیدا ہوتا ہے نا، یہ بری بات نہیں ہے، کیونکہ اکثر پھر ہم سوچیں گے کہ اچھا اگر ہم کسی کی کوئی چیز ایسے دیکھتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں اس کے بارے میں۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس کے پاس ہے
آپ یہ نہیں چاہتے کہ وہ اس کے پاس سے ختم ہو جائے یا کیوں اس کے پاس آ گئی ہے. آپ کو یہ کہ یا پاک پروردگار مجھے بھی عطا کر دے. فار ایگزامپل کسی کے پاس اولاد ہے تو آپ دعا کہتے ہیں یا پاک پروردگار مجھے بھی اولاد عطا کر دے. کسی کے بچوں کے رشتے ہو گئے ہیں، آپ کہتے ہو یا پاک پروردگار میرے بھی بچوں کے رشتے اچھی جگہ پہ ہو جائیں. کسی کے پاس صحت ہے، آپ بیمار رہتی ہیں تو آپ دعا کہتے ہیں یا پاک پروردگار مجھے بھی صحت عطا کر دے. کسی کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کوئی بھی لیول پہ نا اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور اپنے لیے وہی جو چیز اللہ نے اس کو نعمت دی ہے وہ آپ اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. تو یہ چیز بھی ہماری کلیئر ہوگی. دیکھیں یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قل اعوذ برب الفلق میں سکھایا تھا نا، من شر حاسد اذا حسد، کہ یا پاک پروردگار جب حاسد کوئی حسد کرتا ہے نا اس کے شر سے بچانا. یہ اتنی بڑی چیز تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار ہمارے اندر اگر کوئی بھی ایسی چیز ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم، کیونکہ اس کی آگ میں بندہ پھر جلتا رہتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مومن جو ہے نا وہ بالکل ایک جس کو کہتے ہیں نا فریش، ایک طاقتور، ایک پازیٹیو، دنیا پہ اثر ڈالنے والا، اپنی زندگی سے دوسروں کی زندگی سنوارنے والا. اس کو خود روشنی مل گئی وہ دوسروں کو روشنی دینے والا، خود ہدایت مل گئی وہ دوسرے کو ہدایت دینے والا، خود نور کو ٹچ کر لیا وہ دوسروں کے دل کو نور پہنچانے والا. ایسا مومن ہو جائے تو ایک ایک جو برائی ہے نا اس کو برا نہیں سمجھے، اس لیے کیونکہ پتہ ہی نہیں ہوتا بندے کے اندر وہ چیزیں آ جاتی ہیں. اچھا شکر ہے کہ پتہ چل گیا کہ اچھا ہاں یہ تو فیلنگ ہوتی ہے جب میں کسی کو دیکھتی ہوں. اب سے نہیں ہوگا، اب میں اس کے لیے دعا کروں گی. اچھا وہ جس کے لیے غصہ ہو نا، کیونکہ غصہ کسی کے لیے ہوتا ہے نا، یہ بھی بڑی مصیبت ہو جاتی ہے کہ کسی نے انسلٹ کر دی یا کسی نے کوئی ایسی بات کر دی تو وہ غصہ ہی دل میں رہتا ہے کہ اتنا اس کا تکبر تھا یا اس کی باڈی لینگویج ایسے تھی یا اس نے ایسے کیا، تو اس کی وجہ سے اس کی پرسنالٹی سے غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی اللہ دیکھنا اس طرح سے کرے گا. یہ اکثر ہوتا ہے کہ اللہ نے دیکھا برابر کر دیا نا، اس کو اچھا ہی ہوا، اس کو پتا ہے، تو اب نہیں کرنا ایسے. ٹھیک ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے اس کے لیے بھی دعا کرنی ہے جس کا ہمیں پتہ چل رہا ہے نا ہمارے دل میں کچھ ایسے ہے، اس کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ یا پاک پروردگار اس کو اور عطا کر، اور یا پاک پروردگار مجھے بھی اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے یا میرے ساتھ ایسی زیادتی کی ہے، یا پاک پروردگار مجھے توفیق عطا کر کہ میں معاف کرنے والوں میں سے ہو جاؤں. کیونکہ معاف کرنے، کیونکہ ہم نے دیکھنا کیا ہے کہ اس کی ریئیکشن میں ہمیں کیا اجر ملے گا. وہ چیز یاد کریں گے نا تو وہ چیز کم ہو جائے گی. اچھا اس نے مجھے ڈانٹا تھا یا میرے بےزتی کی تھی یا مجھے اس کی بات اچھی نہیں لگی، کیونکہ سارے حسد میں نا یہ حسد سب سے مشکل ہے، اس لیے کہ یہ ہو جاتا ہے پیدا. تو اس لیے میں اس پہ اتنا زور لگا رہی ہوں کہ جب ایسی سچویشن آئے گی تو ہم اس کو ریورس کیسے کریں گے کہ ہم یہ سوچیں گے کہ اچھا کوئی بات نہیں، اس نے اگر ایسے کیا تھا نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے میرے صبر پر اجر دے گا، تو میں اس پہ صبر کرتی ہوں، کوئی بات نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھے اس کا اجر دیں گے. قیامت کے دن میں اتنے بڑے جب اجر دیکھوں گی تو میں خوش ہو جاؤں گی، اور میں پھر ایسے تو اس طرح سے اپنے آپ کو پازیٹیو جو فیڈ ہوتا ہے نا، اب کھانا وہ پازیٹیو دینا، سوچ بھی پازیٹیو دیں. سوچ جو ہوتی ہے نا انسان کی زندگی بدل دیتی ہے. دعا کیا کرے کہ یا پاک پروردگار میری سوچوں کو پاک کر دے، میری سوچوں پہ وہ کر دے کہ میرے پاس اور کوئی سوچ ہی نہ رہے، اور تاکہ کیونکہ جو چیز ہم سوچیں گے نا وہی میری ذات وہ ہو جاتی ہے، میری پرسنالٹی ویسے بن جاتی ہے. آپ کی سوچ آپ کی شکل پہ آ جاتی ہے، آپ کی آنکھوں پہ ظاہر ہونی شروع ہو جاتی ہے. واللہ اتنی بڑی بات ہے. ہم نے کبھی اس طرح سے سوچتے نہیں، کیونکہ ہم نے تو سوچوں کو اتنا آزاد چھوڑا ہوا نا، دھڑ 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 آتی رہتی ہیں. اور اسپیشلی جب ہم کبھی پریشان ہوتے ہیں تو تب بھی وہ پریشانی جاتی اسی لیے تو نہیں ہے کیونکہ ہم سوچوں میں اس کو پال پال کے اتنا بڑا کرتے ہیں. تو آج ہم نے کیا سیکھا ہے؟ نمبر 1 یہ کہ حسد کے بارے میں، کہ حسد جو ہے وہ گھر کے اندر بھی ہو سکتا ہے، اور اس کو ہم نے بچانا کیسے اپنے آپ کو. اگر وہ میں ہوں جو میں اپنی کسی لو ون سے حسد کر رہی ہوں تو میں نے اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، ہم نے وہ سیکھا. اور اگر میرے پر کوئی حسد کر رہا ہے تو پھر میں نے کیسے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے.
کہ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر وہ میرے سے ایسے کر رہا ہے اور میں اس تکلیف میں ہوں تو یا پاک پروردگار مجھے اس کا اجر عطا کرنا، اور بی پازیٹیو. اور یہ بیماری ہم نے اپنے اندر سے ہر صورت نکالنی ہے، کیونکہ ہماری نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی برائیوں سے بچائے. آمین ثم آمین. تو انشاءاللہ جی اب 12 بج گئے یہاں پہ ہمارے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم دیکھیں گے. اتنے سبق آپ کو اس سورہ میں ملنے والے ہیں کہ اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بہترین قصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، احسن القصص جس کو کہہ دیا، تو آپ سوچیں کہ ہماری زندگیوں پہ وہ کتنا اثر کرے گا. اور پھر یہ بینہ آیات ہیں، قرآن پاک کی آیات ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے محبت کرنے والا، قرآن کو سمجھنے والا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پہ چلنے والا بنا دے. آمین ثم آمین. انشاءاللہ جی اگلی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ آگے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آمین 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 آمین. اللہ اکبر. I'm from Pakistan. I know that. پاکستان میں الحمدللہ، انڈیا میں ہر جگہ پہ بہت ہیں. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. خالدہ شاہد، سیما آصف، لو یو ٹو. آج میں صبح سوچ رہی تھی سیما تمہارے بارے میں. I said I hope انشاءاللہ وہ کلاس لے رہی ہوگی، کیونکہ لاسٹ ٹائم I think میں نے نہیں دیکھا تھا. فائزہ، تھینک یو. چلے جی میرا خیال ہے بند کرتے ہیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آنیسٹلی لو یو ٹو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فار دا سیک آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا نا کہ جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی رکھے، اور قیامت کے دن بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح سے جنت الفردوس میں. جو پیچھے رہ گئے نا، دوسرے کو یاد کر کے بتا دیجیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا کہ کون کون ہے. تو بس یہ کہنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کلاس میں جتنے لوگ تھے وہ آگے ہیں کہ نہیں آگے، پورے کاؤنٹ کر کے رکھنے ہیں کہ ہماری کلاس. آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو وقت پر پتا چلے کہ کون سا کورس کب ہو رہا ہے. کیونکہ جب بعد میں آپ کا میسج آتا ہے تو ہمارا کورس آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے، پھر آپ کو 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے. اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو وقت پر انفارمیشن مل جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.